آدم قرنن فقرنن حتی بعثت من القرن الذی کنت فیہ. فرمایا اللہ نے مجھے ہمیشہ بہترین زمانے سے بہترین زمانے کی طرف منتقل فرمایا. مجھے اللہ نے اعلیٰ ترین دور سے اعلیٰ ترین دور کی طرف بھیجا. اور کیا ملا؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے وہ علائش سے پاک رکھتے ہوئے اس قدر عظمت سے نوازا کہ اب آج میں دنیا میں آیا ہوں تو میرا وجود اس سے پہلے بھی جتنے زمانوں میں رہا ہے کسی دور میں مجھے کسی پلیدی نے چھوا تک بھی نہیں ہے. مجھے کسی پلیدی نے چھوا تک بھی نہیں ہے. بلکہ اس سے اگلی روایت میں آتا ہے اس میں بالکل وضاحت کر دی سرکار نے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فرمایا مفترق الناس فرقتین کہ لوگ جب بھی شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا نا تو ان کو دو فرقے جب بنایا, دو قبیلے بنایا, دو گروہ بنایا, پھر فرمایا الا جعلنی اللہ فی خیرہما, جب اللہ نے لوگوں کو دو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے دو قبیلوں میں سے بہترین قبیلے کے اندر رکھا ہے. اور اس کے بعد آگے فرمایا فاخرجت من بین ابویہ فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیہ وخرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی فانا خیرکم نفسا و خیرکم ابا. فرمایا لوگوں میں ہمیشہ شروع سے لے کے آج تک آیا ہوں, میں اپنے والد کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں, اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرا شجرہ بھی بڑا صاف ہے اور میری ذات بھی بڑی صاف ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں, آپ سرکار کے بڑے قریب رہتے رہیں, نبی علیہ السلام کا شجرہ اور آپ کی عظمت اور شان اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہیں سرکار کا فرمان سناتا ہوں. سرکار نے خود فرمایا لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفى مہذبا لا تنشاب شعبتان الا فی خیرہما. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے پاک پشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا ہے. پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا ہے. پشتیں فرمایا جن میں میرا نور آیا وہ ساری پاک تھی, طیب تھی, طاہر تھی, ستھری تھی, بالکل اپنا جو وہ آلودگی سے مبرہ اور منزہ تھی. اور جن رحموں میں آیا فرمایا ان رحموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاستوں سے پاک پیدا فرمایا تھا. اور اس میں کیا ہے؟ فرمایا سن لو, مجھے جب بھی کوئی دو شاخیں پھوٹتی تھی نا, ان میں سے جو بہتر شاخ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حوالے کر دیتا تھا کہ میرے حبیب کا نور اس طرف جائے گا. اور اس کے بعد باقاعدہ آگے سرکار نے وضاحت کی. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیلہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا. واصطفیٰ من ولد اسماعیلہ بنی کنانتا, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا. واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن, اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا. واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے. شروع سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, اسماعیل کو چنا, آگے بنی کنانہ کو چنا, قریش کو چنا, ان میں سے ہاشم بنی ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد عربی کو چن لیا ہے, مجھے منتخب فرما لیا ہے. تو اب یہ سرکار نے اپنا گویا ایک اجمالی طور پر پورا شجرہ بیان کر دیا, اور نبی علیہ السلام نے اپنا
پورا یہ سلسلہ جو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آنے والا ہے، اس تمام کو بڑی وضاحت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کھول کے بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، کس میں سے؟ بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سن لو اللہ غیب جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب دے دیتا ہے، رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب دے دیتا ہے۔ تو سرکار خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَفَانِي، اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں رب اعلان کرتا ہوں جسے میں چن لیتا ہوں نا اسے غیب دے دیتا ہوں، اور سرکار کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا، تو جب چن لیا ہے تو اللہ نے غیب بھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اسے نہیں دیتا جسے نہیں چنتا، لیکن رسولوں میں سے جس کا انتخاب کر لوں اس کو غیب میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو رسولوں میں سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے چنا یا نہیں چنا؟ چنا تو غیب دیا کہ نہیں دیا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب اس کو ہماری زبان میں جوڑے نا تو وہ ہمارے ہاں اس کو ایک صغرا کہتے ہیں، کبرا کہتے ہیں، اور جو منطقی قاعدے ہیں اس کے مطابق جس کو لوجک بولتے ہیں آپ، اس میں اگر چلے جائیں نا تو اس میں صغرا آپ ملائیں کبرا ملائیں، یعنی اس کے اندر دو مقدمے ترتیب دیں تو اس کا آگے جو نتیجہ نکلتا ہے نا اس نتیجے کو پھر اپنا جو وہ حتمی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نہیں غیب دیتا اپنا کسی کو مگر جسے چن لیتا ہے، جسے چنتا ہے اسے غیب دیتا ہے۔ تو آگے اس کے ساتھ جوڑیں اس کو کہ سرکار کو چن لیا تو جسے چن لیتا ہے اسے غیب دیتا ہے، تو سرکار کو چن لیا تو لہذا سرکار کو غیب بھی دے دیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرما دیا ہے۔ اب اس پر آگے مزید احادیث سنیں آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم سن لیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سلسلہ نسب میں پہلے جس طرح کہہ چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اس میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جو ایمان والا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا کہ جو مشرک ہو، سارے کے سارے ایمان والے تھے۔ کون تھے؟ سب، تمام ایمان والے تھے، سارے ایماندار تھے۔ اب اس میں ایک اعتراض جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے، اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا، اپنے اب کو کہا۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کا یہ سن لے جواب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام، والد کا نام آزر نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام، اور آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، وہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، وہ آپ کا چچا تھا۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ اور وہ ایمان والے بھی تھے اور اللہ کے انتہائی محبوب اور انتہائی نیک آدمی بھی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اور یہ جو آزر ہے یہ کافر تھا، مشرک تھا، اور اس نے اسی حالت میں اس کو موت آئی ہے، شرک پہ مرا ہے۔ اب اس آیت کا جواب کیا ہوگا جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا؟ تو اس بارے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عربی کے اندر، عربی جو لینگویج ہے یا عربی جو زبان ہے اس کے اندر چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے، چچا کو بھی، اور چچا کو بھی اب سے تعبیر کیا جاتا ہے، چچا کو ابھی کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا نا کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم
و اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد عبادت کریں گے کس کی؟ آپ کے اللہ کی، آپ کے الہ کی، اور آپ کے باپ ابراہیم اور آپ کے باپ اسماعیل اور آپ کے باپ اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے والد ابراہیم، آپ کے والد اسماعیل اور آپ کے والد اسحاق، ان تینوں کا جو خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. اب اس میں یہاں پر جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سننا کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے باپ ابراہیم اور آپ کے باپ اسماعیل، کیا کہا آپ کے باپ؟ تو اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں تھے. اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. کیا تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت اسحاق. اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کے باپ کا نام اسماعیل، آپ کے چچا کا نام اسماعیل ہے، لیکن عربی کے اندر چچے کو باپ کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا آزر کو باپ کہا گیا ہے، لیکن آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور وہ نبی کا والد تھا. وہ بے ایمان نہیں، وہ ایمان والا بھی تھا، مومن بھی تھا، حق پرست بھی تھا، اللہ کو ایک ماننے والا بھی تھا، اور سچی شریعت کا پیروکار اس کی تبلیغ کرنے والا بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ سچا ایماندار اور مومن آدمی تھا. اس کے ایمان میں اور ان کے اپنا کردار میں اور ان کے اپنا حق پرست ہونے میں جو شک کرتا ہے تو اس کا معنی تو پھر یہ بنتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے معاذ اللہ شجرے میں اور سرکار کے سلسلہ نسب کے اندر ایک کافر آ گیا، مشرک آ گیا. آ سکتا ہے ایسے؟ نبی علیہ السلام کا سارا شجرہ کفر کی آلودگیوں سے پاک ہے. ویسے بھی آپ بالکل سادی بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کفر سے بڑی کوئی اور گالی ہو سکتی ہے؟ شرک سے بڑا کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ شرک سے بڑا کوئی تہمت والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کفر اور شرک سے بڑی کوئی اور بات ہے؟ تو یہ پھر کیا عزت رہ جائے گی؟ ایک بندہ کہہ دے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے والدین وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بندہ خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین کے متعلق یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارے تمام بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. باقی رہ گئی بات دوسرے لوگوں کی تو باقاعدہ طور پہ دیوبندی حضرات کے مولوی رشید احمد گنگوئی جو ان کے سب سے پہلے مفتی ہیں، انہوں نے یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے والدین وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے. اور یہ تبلیغی جماعت والوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، دیوبندیوں کا بہت بڑا علامہ ہے، اس نے یہ لکھا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں. اب یہی بات ہم اگر کہہ دیں رشید گنگوئی کے بارے میں تو ساری ذریت رشید گنگوئی ان کو تو جلال آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں. ہم کہہ دیں نا رشید گنگوئی کفر کی حالت میں مرا ہے، ہم یہ کہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ توبہ توبہ توبہ، ہمارے علامہ کی آپ نے توہین کر دی. وہ تیرا علامہ زیادہ مقام والا ہے یا نبی کے والدین زیادہ عظمت والے ہیں؟ ان کے بارے میں بکواس ہوا، کسی کے کان پر جو تک نہیں رنگی، کسی دیوبندی وابی کو ہوا ہی کچھ نہیں. آج تک فتاوے کے اندر چھاپ بھی رہے ہیں اس کو، ابھی بھی فتاوے میں چھپتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے تو عام بندہ پڑھے گا تو پڑھ کے اس کو ہدایت ملے گی یا گمراہ ہوگا؟ عام انسان کوئی پڑھ لیتا ہے اس عقیدے کو جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے والدین کی موت اس حالت میں ہوئی ہے، تو بتائیں وہ بندہ ادب آئے گا اس کے اندر یا بے ادبی کے جراثیم پیدا ہوں گے؟ یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا. اور
اور یہ دوسرے اپنا غیر مقلدین حضرات وابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، اہل حدیث تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، اہل حدیث ان کو بولیے سارے اہل حدیث، اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھو، اہل حدیث کہتے ہیں محدثین کو، کنہیں کہتے ہیں؟ کن کو کہا جاتا ہے؟ محدثین وہ کہ جن کو حدیث پر مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ اور دسترس عطا فرمائی تھی، جنہیں ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، محدثین ان کو کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ریڑھی لگانے والا ہے جس کو بالکل وضو کا طریقہ ہی سیدھا نہیں آتا، وہ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ حدیث کی تعریف پوچھ لو تو وہ تعریف نہیں آئے گی، تو اس لیے ان لوگوں کو اہل حدیث، بولیے اہل حدیث غیر مقلدین کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو مقلدین ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں نا، ہم ان کے پیروکار ہیں، اور وہ کسی امام کی تقلید، کسی امام کے پیچھے، تو جو کسی امام کے جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد ہی کہیں پھر اسے نا، اور اگلا لفظ کیا بولے اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مقلد۔ اور اگر غیر مقلد آپ کو مناسب نہیں رکھتا تو آپ وابی حضرات کہہ دیا کریں، یہ تو ٹھیک ہے نا، غیر مقلدین نہ کہیں تو وابی حضرات کہہ دیں، لیکن اہل حدیث آج کے بعد، اہل حدیث آج کے بعد کسی نے بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ لفظ یار اتنی عظمت والا ہے، اور ایک چلتے پھرتے جائل انسان پہ بولا جائے تو یہ لفظ یہ بھی شرماتا ہوگا، اس کی بھی توہین ہوتی ہے، یہ لفظ اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے، سبکی کرتے ہیں آپ اس کی، اور اس کا استخفاف ہو رہا ہے، اس لیے آج کے بعد یہ لفظ ان کے بارے میں نہیں بولنا۔ اور ان کا یہ کل بھی میں نے جمعے پہ فتاوی ثنائیہ دکھایا تھا، یہ فتاوی ثنائیہ میرے پاس پڑا ہے، اس کے اندر اس سے پوچھا گیا بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے والدین کا ایمان ثابت کیا ہے اور ان کے ایمان پہ باقاعدہ دلائل دیے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں جو ترجمان القرآن والے نے کہا، اور ترجمان القرآن والا کون ہے؟ مودودی، جماعت اسلامی کا بانی، اور وہ کون ہے جو یہ کہتا تھا معاذ اللہ معاذ اللہ، عرب کے چرواہے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، یہ مودودی کہتا تھا، یہ جماعت اسلامی کا بانی منصورہ میں جس کا اپنا وہاں پہ بنا ہوا ہے مقبرہ، کہتا تھا معاذ اللہ عرب کے چرواہے کو، لفظ دیکھیں، ظالم انسان تیرا کلیجہ نہیں پھٹ گیا یہ کہتے ہوئے، سرکار کے بارے میں بول رہا ہے عرب کے چرواہے کو، اور میرا بریلی کا تاجدار، آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آئے ہائے، اس لیے کہتے ہیں نا نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، نعت کہنی ہے تو احمد رضا ڈھونڈنا پڑے گا، ان کا پیروکار بننا پڑے گا، یہ لکھ رہا ہے، اور دوسرا ادھر کیا بکواس گند بول رہے ہیں، معاذ اللہ کہتا ہے کفر پہ مریں، میرا بریلی کا شاہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہا مولا کہہ دیا ڈائریکٹ تو پھر بھی مولوی فتویٰ لگا دے گا اس نے تو خدا کہہ دیا ہے، کہا نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، فرمایا خدا بھی نہیں کہتا خدا سے جدا بھی نہیں کہتا، بس کیا ہے؟ کہا بس یہ وہی جانتا ہے وہ کیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا وہ کیا ہے، وہ کان پر جو تک نہیں رنگی، کسی دیوبندی وابی کو ہوا ہی کچھ نہیں، آج تک فتاوے کے اندر چھاپ بھی رہے ہیں اس کو، ابھی بھی فتاوے میں چھپتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے ساری دنیا پڑھ رہی ہے تو عام بندہ پڑھے گا تو پڑھ کے اس کو ہدایت ملے گی یا گمراہ ہوگا؟ عام انسان کوئی پڑھ لیتا ہے اس عقیدے کو جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے والدین کی موت اس حالت میں ہوئی ہے، تو بتائیں وہ بندہ ادب آئے گا اس کے اندر یا بے ادبی کے جراثیم پیدا ہوں گے؟ یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اور یہ دوسرے اپنا غیر مقلدین حضرات وابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، اہل حدیث تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، اہل حدیث ان کو بولیے سارے اہل حدیث، اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھو، اہل حدیث کہتے ہیں محدثین کو، کنہیں کہتے ہیں؟ کن کو کہا جاتا ہے؟ محدثین وہ کہ جن کو حدیث پر مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ اور دسترس عطا فرمائی تھی،
جنہیں ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں. محدثین ان کو کہا جاتا ہے اور اہل حدیث ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو ریڑھی لگانے والا ہے جس کو بالکل وضو کا طریقہ ہی سیدھا نہیں آتا, وہ بھی اہل حدیث ہو گئے. حدیث کی تعریف پوچھ لو تو وہ تعریف نہیں آئے گی. تو اس لیے ان لوگوں کو اہل حدیث, بولیے اہل حدیث, غیر مقلدین کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو مقلدین ہیں نا, امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں نا, ہم ان کے پیروکار ہیں. اور وہ کسی امام کی تقلید, کسی امام کے پیچھے, تو جو کسی امام کے جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد ہی کہیں پھر اسے نا. اور اگلا لفظ کیا بولے, اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مقلد. اور اگر غیر مقلد آپ کو مناسب نہیں لگتا تو آپ وابی حضرات کہہ دیا کریں. یہ تو ٹھیک ہے نا, غیر مقلدین نہ کہیں تو وابی حضرات کہہ دیں, لیکن اہل حدیث آج کے بعد, اہل حدیث آج کے بعد کسی نے بھی نہیں کہنا. اس لیے کہ یہ لفظ یار اتنی عظمت والا ہے, اور ایک چلتے پھرتے جاہل انسان پہ بولا جائے تو یہ لفظ یہ بھی شرماتا ہوگا, اس کی بھی توہین ہوتی ہے. یہ لفظ اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے, سبکی کرتے ہیں آپ اس کی, اور اس کا استخفاف ہو رہا ہے. اس لیے آج کے بعد یہ لفظ ان کے بارے میں نہیں بولنا. اور ان کا یہ کل بھی میں نے جمعے پہ فتاوی ثنائیہ دکھایا تھا, یہ فتاوی ثنائیہ میرے پاس پڑا ہے. اس کے اندر اس سے پوچھا گیا, بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے والدین کا ایمان ثابت کیا ہے اور ان کے ایمان پہ باقاعدہ دلائل دیے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں جو ترجمان القرآن والے نے کہا. اور ترجمان القرآن والا کون ہے؟ مودودی, جماعت اسلامی کا بانی. اور وہ کون ہے جو یہ کہتا تھا معاذ اللہ معاذ اللہ, عرب کے چرواہے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. یہ مودودی کہتا تھا, یہ جماعت اسلامی کا بانی منصورہ میں جس کا اپنا وہاں پہ بنا ہوا ہے مقبرہ, کہتا تھا معاذ اللہ عرب کے چرواہے کو. لفظ دیکھیں, ظالم انسان, تیرا کلیجہ نہیں پھٹ گیا یہ کہتے ہوئے؟ سرکار کے بارے میں بول رہا ہے, عرب کے چرواہے کو. اور میرا بریلی کا تاجدار, آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ہائے ہائے, اس لیے کہتے ہیں نا نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. نعت کہنی ہے تو احمد رضا ڈھونڈنا پڑے گا, ان کا پیروکار بننا پڑے گا. یہ لکھ رہا ہے. اور دوسرا ادھر کیا بکواس گند بول رہے ہیں, معاذ اللہ کہتا ہے کفر پہ مریں. میرا بریلی کا شاہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں, کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کہا مولا کہہ دیا ڈائریکٹ تو پھر بھی مولوی فتویٰ لگا دے گا اس نے تو خدا کہہ دیا ہے. کہا نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. فرمایا خدا بھی نہیں کہتا, خدا سے جدا بھی نہیں کہتا. بس کیا ہے؟ کہا بس یہ وہی جانتا ہے وہ کیا ہے. میں کچھ نہیں کہتا وہ کیا ہے, کہا وہ وہی جانتا ہے وہ کیا ہے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. میں کیوں؟ کہا یہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا مجھے دیکھتے ہو نظر کیا آتا ہے؟ سونا دیکھتے تجھے ہے جلوہ رب کا نظر آتا ہے. فرمایا بس سمجھ لو. اور اس کو باقاعدہ دیوبندیوں نے, اپنے قاسم ننوتوی جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے, اس نے قصیدہ بہاریہ کے اندر لکھا بھی ہے, کہتا ہے رہا ہے جمال پہ تیرے حجاب بشریت, نہ جانا کسی نے بھی تجھے بجز ستار. کہتا ہے مدینے والے تیرے جسم پہ اللہ نے بشریت کا پردہ ڈال دیا تھا, تجھے تو رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں. تو تھا کیا ہے, تو کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. تو بریلی کا شاہ کہتا ہے سونا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کیا کہوں؟ کہا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے.